اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تفسیر نمونہ میں سورہ حجرات المبارکہ کی تفسیر چل رہی ہے اور اس میں بعض باتوں کو بیان کیا جا چکا ہے. ہماری گفتگو اور بحث بارگاہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب لوگ آئیں تو کس طریقے سے انہیں گفتگو کرنی چاہیے، کس طریقے سے انہیں وہاں پر برتاؤ کرنا چاہیے، یعنی آداب بزم نبی کے بارے میں ہے. اس کے بارے میں اوپر بعض باتوں کو بیان کیا ہے ان آیات کے ذیل میں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، اور اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اس ان دونوں آیہ شریفہ کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ساری ہے. آج ہم آگے بڑھتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ جس وقت اوپر والی آیت نازل ہوئی، ایک روایت میں آیا ہے کہ جس وقت اوپر والی آیت نازل ہوئی، اوپر والی آیت یعنی ہم دو آیتوں کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے. ایک یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور دوسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. کہہ رہے ہیں کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ جس وقت اوپر والی آیت نازل ہوئی تو ثابت بن قیس نے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب تھے اور بلند آواز تھے، کہا وہ میں تھا جو اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز سے بلند کیا کرتا تھا. کون سی آیت ہے نہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے خطاب کیا کرتا تھا. بس میرے اعمال نابود ہو رہے ہیں اور میں اہل دوزخ میں سے ہوں. یہ مطلب پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کانوں تک پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے. کیا کہا انہوں نے جو خطیب تھے پیغمبر اکرم کے ثابت بن قیس، کہ وہ جو آیت نازل ہوئی یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو ثابت بن قیس جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب تھے اور بلند آواز تھے، انہوں نے کہا کہ وہ میں تھا جو اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز سے بلند کیا کرتا تھا اور آپ کے سامنے اونچی آواز سے خطاب کیا کرتا تھا. بس میرے اعمال نابود ہو گئے ہیں اور میں اہل دوزخ سے ہوں. جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچی اور آپ کے کانوں تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے، وہ اہل بہشت میں سے ہے. کون؟ ثابت بن قیس جو خطیب تھے نبی کریم کے. کیا فرمایا نبی کریم نے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تو اہل بہشت میں سے ہے، کیونکہ وہ یہ کام مومنین کے لیے خطاب کرتے وقت مخالفین کے مقابلے میں ایک اسلامی وظیفہ اور ذمہ داری ادا کرنے کے لیے انجام دیا کرتا تھا. یعنی جو وہ بلند آواز کرتے تھے اپنی، تو وہ اس لیے نہیں کرتے تھے الیاذ باللہ کہ ان کا مقصد یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یا ان کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند کرنا، نہیں،
بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اس لیے بلند آواز کرتے تھے تاکہ اپنے وظیفے کو ادا کر سکیں. وہ اپنا وظیفہ، چونکہ خطیب کون ہوتا ہے؟ خطیب تھوڑا زور سے بولے گا نا، یا بس آہستہ آہستہ بولتا رہے گا خطیب؟ نہیں، تھوڑا زور سے بولے گا، آواز کے ساتھ بولے گا تاکہ آواز دور تک پہنچے. جیسا کہ عباس بن عبد المطلب نے بھی جنگ حنین میں پیغمبر اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے بلند آواز میں بھاگنے والوں کو واپس لوٹنے کی دعوت دی تھی. جناب عباس جو نبی کریم کے چچا تھے، انہوں نے بھی جنگ حنین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بلند آواز کے ساتھ ان لوگوں کو بلایا تھا، دعوت دی تھی کہ جو میدان سے باہر رہے تھے. بعد والی آیت میں یعنی اس موضوع پر مزید تاکید کے لیے ان لوگوں کے اجر و ثواب کو جو خدا کے اس دستور پر عمل کرتے ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انضباط و ادب کی رعایت کرتے ہیں، اس طرح بیان کرتا ہے. وہ لوگ جو اپنی آواز پیغمبر کے سامنے دھیمی رکھتے ہیں. اب جو گفتگو ہے آگے والی آیت میں وہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھتے تھے اور بزم نبی میں آ کر ادب سے بیٹھتے تھے، ادب سے رہا کرتے تھے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا کرتے تھے. یعنی بعد والی آیت میں اس موضوع پر مزید تاکید کے لیے ان لوگوں کے اجر و ثواب کو جو خدا کے دستور پر عمل کرتے ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انضباط و ادب کی رعایت کرتے ہیں، اس طرح بیان کرتا ہے. وہ لوگ جو اپنی آواز کے سامنے، جو اپنی آواز پیغمبر کے سامنے دھیمی رکھتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا نے تقوی کے لیے خالص اور کشادہ کر دیا ہے. یعنی وہ لوگ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور وہ اپنے آواز کو، اپنی نگاہوں کو، آواز کو دھیمی رکھتے ہیں، نگاہوں کو جھکا کے رکھتے ہیں اور ادب اور احترام کے ساتھ بزم نبی میں وہ بیٹھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے فرماتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں، یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے خالص اور کشادہ کر دیا ہے. یعنی ان کے دلوں میں تقوی ہے اور یہ لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں اور ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. جو لوگ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنی آواز کو دھیمی رکھتے ہیں، نگاہوں کو جھکا کے رکھتے ہیں، ادب و احترام سے بیٹھتے ہیں، اللہ عز و جل نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے کیا کر دیا؟ کشادہ و خالص کر دیا ہے. اور یہ لوگ وہی لوگ ہیں جن کے لیے ان لوگوں کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے. تو ایک طرف اللہ عز و جل نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا کہ جو لوگ اللہ کے نبی کی بزم میں آ کر بے ادبی کرتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں اور احترام سے باہر ہو جاتے ہیں، یا نبی کے احترام کے خلاف کاموں کو انجام دیتے ہیں اور اس طریقے سے نہیں بیٹھتے، اس طریقے سے نہیں رہتے بزم میں جیسے رہنے کا حق ہے. تو اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے کہ ان کے اعمال کو حفظ کر دیا جائے گا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ان کے اعمال کو حفظ کر دیا جائے گا، ان کے اعمال خراب ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو بزم نبی میں آ کر ادب، احترام اور بزم نبی کا خیال رکھ کر بیٹھتے ہیں اور بزم نبی کو یہ جانتے ہوئے بیٹھتے ہیں بزم نبی میں کہ یہ اللہ کے رسول کی بارگاہ ہے اور یہاں پر ہمیں ادب اور احترام کے ساتھ رہنا ہے.
تو اللہ عز و جل ان کی تعریف کرتا ہے اور ان کے لیے بیان فرماتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مغفرت والے ہیں اور یہ لوگ اجر عظیم والے ہیں، یعنی ان کے لیے اجر عظیم بھی ہے اور مغفرت بھی ہے۔ تو خوش نصیب ہے وہ افراد کہ جن کے لیے اللہ خود کہے کہ ان کے لیے مغفرت ہے، کتنے خوش نصیب ہے وہ افراد جن کے لیے اللہ کہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اور وہ لوگ بزم نبی میں ہوتے تھے اور اللہ ان کو گویا ان کے اجر کی طرف متوجہ کر رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے اور ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے، اور جو لوگ مغفرت والے ہیں یہ لوگ بخشے ہوئے ہیں اور یہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں اور یہ لوگ آخرت میں بلند مقامات پر فائز ہونے والے ہیں۔ تو بہرحال بارگاہ پیغمبر ایک عام بارگاہ نہیں ہے، بزم نبی ایک عام بزم نہیں ہے کہ جس میں جو چاہے جیسے چاہے جس طرح چاہے آ کے بیٹھ جائے، آ کے بکواس کرنے لگے، آ کے بولنے لگے، چلانے لگے، چیخنے لگے، نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی بزم میں جب آئے، کوئی بھی آئے تو اس کے یہاں ادب کی رعایت ہونی چاہیے، احترام ہونا چاہیے بزم نبی کا۔ یہ عام بزم نہیں ہے کہ جس طرح چاہے جا کے بیٹھ جائیں، جس طرح جا کے چلائیں، شور کریں جیسے چاہ رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ اللہ کے حبیب کی بزم ہے، اللہ کے منتخب کردہ اور چنندہ اور اللہ کے برگزیدہ کی بزم ہے۔ اور آپ جو اس وقت یہاں آئے ہیں، یعنی جو آنے والا ہے، وہ ایک ایسی شخصیت کی بزم میں ہے کہ جو عظیم شخصیت ہے اور بابرکت شخصیت ہے اور ایسی شخصیت ہے کہ جس کا مقابلہ نہ اولین میں ہو سکتا ہے نہ آخرین میں ہو سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب آپ ایسی شخصیت کی بزم میں آئیں گے، ایسی شخص کے پاس آئیں گے تو اس کا احترام اور اس بزم کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں پر آیت کے معنی کو بتایا جا رہا ہے، اس کی وضاحت کی جا رہی ہے جو آیت شریفہ آپ نے اوپر پڑھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یغضون اصواتهم، اس کے بعض کلمات کی شرح اور تفسیر کی جا رہی ہے۔ یغضون غزہ بروزن حزہ کے مادے سے نگاہ یا صدا کو یعنی آواز کو کم کرنے اور کوتاہ کرنے کے معنی میں ہے۔ غزہ یعنی نگاہ یا صدا کو یعنی آواز کو کم کرنے اور کوتاہ کرنے کے معنی میں ہے، اور اس کے مقابلے میں نگاہ کو خیرہ کرنا اور آواز کو بلند کرنا ہے۔ یعنی اس کا مقابلے میں کیا آتا ہے؟ نگاہ کو خیرہ کرنا اور آواز کو بلند کرنا۔ کہنا ہے کہ یغضون غزہ بروزن حزہ، یعنی یغضون غزہ سے ہے اور حزہ کے وزن پر اور اس کے مادے سے نگاہ یا صدا کو کم کرنے اور کوتاہ کرنے کے معنی میں ہے، اور اس کے مقابلے میں نگاہ کو خیرہ کرنا اور آواز کو بلند کرنا ہے۔ یعنی جب آپ بزم نبی میں آئیں تو آپ کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، آواز آپ کی جو ہے وہ دھیمی ہو، اس وقت آپ اس طریقے سے وہاں بیٹھیے اور احترام سے بیٹھیے۔ اگر آپ اس طریقے سے آئیں گے تو آپ کے لیے اجر عظیم بھی ہے، مغفرت بھی ہے۔ اور اگر آپ وہاں پر شان پیغمبر اور بزم کی رعایت نہیں کریں گے، بزم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر آپ کے اعمال حق کر دیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آج اسی پر اتفاق کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل آئے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔